بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلے سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں آج ہم حمد کی تشریح اور کچھ اور SLOs کو پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب کا وہ صفحہ نکال لیں جس میں آپ کو حمد نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کی، کہ آج ہم کون کون سے SLOs پڑھیں گے۔ پہلا SLO ہے نظم کا مرکزی نقطہ یا خیال بیان کر سکیں۔ دوسرا SLO ہے لغت کا استعمال جملہ سازی میں سیکھ سکیں، متلازم الفاظ کو سمجھ سکیں، نظم سے ہم قافیہ الفاظ تلاش کر سکیں، نظم کو درست تلفظ اور روانی سے سمجھ کر پڑھ سکیں۔ تو بچوں، متلازم الفاظ یہ ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے حمد اور اس کی تشریح اور اس کے کچھ اہم نکات کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ حمد میرے ساتھ پڑھنی ہے، غور سے سننی ہے، اور شعر کا جو سطر میں آپ کے سامنے پڑھوں آپ نے مل کر میرے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ آپ کو مختلف الفاظ کے درست تلفظ کا علم ہو سکے۔ تو چلیں حمد شروع کرتے ہیں۔ پہلے شعر کی طرف آ جائیں۔ پہلا شعر کیا ہے؟ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ کے نام کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ خدا کا نام روشن ہے۔ روشن کا مطلب چمک والا ہے، چمکدار ہے، اور خدا کا نام پیارا، پیارا یعنی خوبصورت ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دلوں کو اس سے قوت ہے۔ دلوں کو قوت یعنی طاقت، قوت اس کا معنی ہے طاقت۔ دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے، یعنی ہمارے دل کو جو طاقت ہے اور ہماری زبانوں کو جو سہارا ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ خدا کے نام کی وجہ سے۔ دیکھیں خدا کا نام کی کتنی پیاری تعریف بیان کی گئی ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آ جائیں۔ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ دیکھیں شاعر اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا یا بنانے والا، بنانے والا، یہ خالق کا معنی۔ اور صرف خالق ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اور اس زمین اور آسمان کے ساتھ اس زمین اور آسمان کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق ہونے کے بعد اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین، آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، اور اس سب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ اسی کی قدرت، زمین پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور صنعت، یہ لفظ کیا ہے؟ صنعت، صاد پر زبر ہے، صنعت۔ صنعت کا مطلب ہے بنانا، کسی چیز کا تخلیق کرنا۔ عالم کو سنوارا ہے، عالم کا مطلب دنیا اور آسمان، یہ جو عالم ہے، ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہان۔ عالم کا مطلب ہے جہان۔ کیا مطلب ہے؟ جہان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں اس شعر میں شاعر نے کیا کہا؟ خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک،
یعنی زمین اور آسمان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ اور مالک بھی اللہ تعالیٰ، اور اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ یعنی ہمیں جو یہ جو عالم پورا نظر آ رہا ہے، اس میں جو نظام چل رہا ہے وہ دن اور رات کا آنا جانا ہے، وہ چاند اور سورج کا نظام ہے، وہ چاہے بارشوں کا نظام ہے، وہ چاہے موسم بدلنے کا نظام ہے، وہ چاہے انسانوں کا نظام ہے، جتنے بھی نظام چل رہے ہیں اس عالم میں، اس میں اللہ ہی کی قدرت ہے اور اللہ ہی کی صنعت ہے، یعنی اللہ ہی کی یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اور تعریف، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایک اور شعر شاعر نے کہا ہے، اور کیا کہا؟ اسی کے انتظام و حکم سے، یعنی اللہ ہی کا یہ نظام سارا چل رہا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے یہ سب نظام ہے۔ کس چیز کا؟ موسم بدلتے ہیں۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کبھی گرمی ہے، جون، جولائی، اگست، ان میں سخت گرمی ہوتی ہے، اسی طرح دسمبر، جنوری، ان میں سخت سردی ہوتی ہے، پھر بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں، خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور پت جھڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ موسم کا بدلنا یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر کہا وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوائیں، جب بارش ہوتی ہے اس وقت کی ہوائیں، یا ویسے ہی جو طوفان آتے ہیں، یہ ہوائیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ یہ ہوائیں، ان ہواؤں کو ابھارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اگلا شعر دیکھیں۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیارا شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اتنی صفات بیان کر لیں جو آپ نے پہلے 3 اشعار میں پڑھی، تو جب وہ اتنی طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے تو ہمیں اطاعت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ یہ طاعت لفظ اصل میں کیا ہے؟ اطاعت۔ کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے بندگی، اس کا معنی ہے فرما برداری۔ تو ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے۔ ہم سب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، معبود جس کی عبادت کی جائے، بس وہی معبود برحق ہے۔ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی معبود بس تیری ہی ایک ذات ہے۔ اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ یکتائی کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا ہونا۔ یکتا، یک یہ اس کا معنی ہے ایک، یکتائی مطلب اکیلا ہونا۔ تو ہم جو کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ وہ خالق بھی اکیلا، وہ مالک بھی اکیلا، وہ قادر بھی اکیلا، وہ ہم سب کا معبود بھی اکیلا۔ اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ جب ہم یہ جہان دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان میں خالق اور مالک وہ ایک ہی ہے، 2، 3 یا 4 نہیں۔ کیوں؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم دنیا کا نظام دیکھتے ہیں، کائنات کا نظام دیکھتے ہیں، سورج ٹھیک اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند ٹھیک اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج ٹھیک اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند ستاروں کا نظام بالکل ویسا ہی ہے جیسے بہت پہلے سے تھا۔ تو جب ہم یہ نظام دیکھتے ہیں تو سب نظام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اگر خدا 2 یا 2 سے زیادہ ہوتے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا۔ کبھی سورج جلدی آتا، کبھی لیٹ آتا، کبھی ایک خدا کی بات مانی جاتی، کبھی دوسرے خدا کی بات مانی جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے پیارے بچوں کہ اس نظام کا خالق اور مالک وہ ایک ہے۔ اسی کی شان یکتائی، اسی اللہ کی وہ ایسی شان کہ وہ اکیلا ہے جہاں میں آشکارا ہے۔ آشکار کا مطلب کیا ہے؟ بالکل واضح بات۔ آشکارا کا مطلب
واضح، یہ اصل لفظ ہے آشکار۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ اور بچوں یہاں پر آپ کو ایک سبق دیا شاعر نے، جو کہ اکبر الہ آبادی ہیں اور بڑے مشہور شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، یعنی اعمال اچھے تو درجات بھی کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے۔ دیکھیں جب آپ محنت کرتے ہیں اور جب آپ محنت سے پڑھائی کرتے ہیں تو آپ کے نمبر بھی کیا آتے ہیں؟ اچھے آتے ہیں، آپ کے گریڈز بھی اچھے آتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح پڑھائی نہیں کرتے، سبق غور سے نہیں سنتے، ٹیچرز کی بات نہیں مانتے، اپنا ہوم ورک کام پر نہیں کرتے، تو آپ کے درجے اور آپ کے گریڈز اور آپ کے مارکس بھی کم آتے ہیں۔ تو یہی دنیا کا نظام ہے۔ اگر دنیا میں اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں درجے کیا ہوں گے؟ بڑے۔ درجے مطلب مقام، مرتبہ، اللہ کے ہاں مقام۔ سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس دار فانی میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ دار فانی کسے کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں گھر کو۔ دار کسے کہتے ہیں؟ گھر۔ اور فانی کسے کہتے ہیں؟ فانی فنا ہونے والا، فنا ہونے والی دنیا۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ دیکھیں قیامت سے پہلے دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے دنیا کو کہتے ہیں دار فانی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دار فانی یعنی یہ دنیا ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں دراصل ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو اگر آپ کے اعمال اچھے کریں گے تو آپ کے درجات بھی کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے۔ تو بچوں آپ نے بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے اخلاق سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آخرت میں آپ کے درجے کیا ہوں؟ بڑے ہوں۔ شاباش۔ اگلے شعر کو دیکھیں۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ زندگی اور موت اس کا خالق کون ہے؟ اور خالق کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ خالق کا معنی کیا تھا؟ پیدا کرنے والا اور بنانے والا یا تخلیق کرنے والا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی اور موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جلایا، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ لفظ جلایا کا معنی ہے زندگی دینا۔ زندگی دینا، یہ لفظ جلایا ہے، جیم پہ زیر ہے، جلایا نہیں۔ جلایا کا مطلب آگ لگانا۔ ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے زندگی بھی دی اور موت بھی اسی کی مرضی سے آئے گی۔ کیوں؟ شاعروں پر کہہ دیا وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق۔ تو دیکھیں زندگی اور موت، جلایا اور مارا، تو یہ ایک چیز ہو گئی نا۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جو انسان پیدا ہوتا ہے یا جو انسان فوت ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، وہ کس کی مرضی ہے؟ صرف اپنی اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آخری شعر کی جانب آ جائیں۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ بہت آسان اور بہت پیارا شعر، آخری شعر ہے اکبر الہ آبادی کا۔ وہ کہتے ہیں اسی اللہ کے حکم سے رات اور دن کی یہ کمی اور بیشی ہے۔ اب دیکھیں نا، کمی کا مطلب کم ہونا اور بیشی کا مطلب بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اب رات اور دن کی کمی بیشی کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے بچوں مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں راتیں کیا ہوتی ہیں؟ لمبی ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں دن کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ رات اور دن کا یہ کم ہونا اور زیادہ ہونا یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور اسی کے حکم کا تابع۔ تابع مطلب فرما بردار، تابع مطلب تابع دار۔ آپ نے لفظ سنا نا، تابع دار، اتباع کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، بات ماننے والا۔ اسی کے حکم کا تابع
فلک پر ہر ستارہ ہے. فلک کسے کہتے ہیں میرے بچوں؟ آسمان کو. کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو. اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے. اور صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان پر جتنے بھی ستارے ہیں وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی. تو پیارے بچوں کتنی پیاری حمد تھی اور کتنے پیارے انداز سے شاعر نے اس میں اللہ کی تعریف بھی بیان کی، شاعر نے دعا بھی کی، اور شاعر نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ بھی کیا، اور اس کے بعد زندگی اور موت کا خالق بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونا اور مالک ہونا ہمیں بتایا. یہ ہے اس نظم کا مرکزی نقطہ خیال. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب پیارے بچوں آپ نے حمد سنی، اس کی تشریح سنی، اس کے کچھ الفاظ کے معنی ہم نے پڑھے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس حمد کا مرکزی خیال جو میں نے آخر میں آپ کو بتایا وہ آپ نے لکھ لینا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. اور آپ نے حمد میں استعمال ہونے والے ہم قافیہ الفاظ تلاش کرنے ہیں، اور ان سے آپ نے مزید الفاظ بھی بنانے ہیں. ہم قافیہ الفاظ تو بہت آسان ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ. ہم آواز. تو آپ نے اس حمد میں ہم قافیہ الفاظ کو تلاش بھی کرنا ہے، اور صرف تلاش نہیں کرنا بلکہ مزید الفاظ بھی بنانے ہیں. اور آپ کو جو میں نے کہا کہ مرکزی خیال تحریر کریں، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے مرکزی خیال کسے کہتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مرکزی خیال سے مراد کسی بھی نثر پارے یا نظم کا بنیادی تصور ہے جو کہ نہایت مختصر اور جامع ہوتا ہے. تو آپ نے اس حمد کا مرکزی خیال آپ نے 3 لائن میں لکھنا ہے. کتنی؟ 3 لائن میں بس. اور اصل گھر کا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ بچوں آپ کے سامنے میں نے حمد کی تشریح کی نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس حمد کو پڑھنا ہے، اور یہ اس حمد سے بہت آسان ہے. آپ نے اس حمد کو پڑھنا ہے، اور دیکھیں سوال کیا لکھا ہوا ہے، ذیل میں دی گئی حمد پڑھیں سمجھیں، اور اس کا مرکزی خیال 2 سے 3 سطور میں تحریر کریں. آپ نے یہ حمد پڑھنی ہے، سمجھنا ہے، اور اس سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مرکزی خیال آپ نے ان 3 سطور میں نہایت مختصر انداز میں لکھنا ہے کہ اس حمد میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور اگر آپ کو مرکزی خیال لکھنے میں مشکل ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. امید ہے بچوں آپ نے آج کے سبق میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. حمد کو آپ نے سنا، سمجھا، پڑھا، سنا، اور مرکزی خیال بھی آپ نے لکھنا ہے، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.